بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بہت خطرناک ہے، بہت ہی دھماکہ خیز۔ اتنی عجیب خبریں ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا۔ میں شب بھر اس پہ کام کرتا رہا، دن میں اس پہ کام کرتا رہا، براہ راست بیرون ملک رابطے کیے ان ذرائع سے جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ترک جوان دیکھے گئے ہیں غزہ کے اندر، کیسے وہ داخل ہوئے ہیں کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ شریک جنگ ہیں۔ حسن نصر اللہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی اپنی انسانی زندگی اپنے لوگوں کا نقصان نہیں چاہتے، لیکن سوچ سمجھ کر وہ کارروائی کا آغاز کریں گے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ شام میں ہماری افواج موجود ہیں، اور جب بھی کہا جائے، جب بھی ضرورت محسوس ہو تو وہ اسرائیل کی سرحد پہ لگائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا سرد مہری سے استقبال کیا گیا ہے۔ استقبال کیا ہی نہیں گیا، سرد مہری برتی گئی ہے۔ مقامی گورنر انہیں لینے کے لیے گیا، اور گورنر وہاں ہماری طرح نہیں، گورنر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہماری ڈویژن سے بھی چھوٹا یونٹ ہوتا ہے۔ اور رضوان اس سے نہیں ملے، اس دوران وہ ملک کا دورہ کرتے رہے، جگہ جگہ ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جن راستوں سے وہ گزرے امریکی وزیر خارجہ، ان پہ فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے، اور امریکی جو اڈہ ہے وہاں پہ موجود وہ امریکہ کا اتحادی ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل اتحادی ہے، مرضی تو وہ اپنی کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی طرف گاڑیاں جاتے ہوئے گئیں، مظاہرین گئے، اور ان کو لاٹھی چارج کر کے بڑی مشکل سے روکا گیا۔ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ بہت ترک وزیر خارجہ کی بڑا مشکل نام ہے ان کا، سوڈین اس طرح کا کچھ نام ہے۔ تو ان سے اینٹونی بلنکن نے بہت اصرار کیا کہ یرغمالی اسرائیل کے رہا کیے جائیں۔ عجیب بات ہے، ابھی تک دماغ میں فطور نہیں ختم ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا بھائی فلسطینیوں کو تو رہا کرو نا، جو برسوں سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور رضوان نے کہا کہ ان کو حدود اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی حدود کیا ہیں۔ شروع میں ہم محتاط تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اب وہ ترک جو ہیں وہ تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترک عوام تو بھڑک اٹھے ہیں، اور جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اتنا شدید دباؤ ہے رضوان پہ۔ امریکی مبصرین کہہ رہے ہیں بعض کہ اگر کوئی تباہ کر سکتا ہے اسرائیل کو تو وہ رضوان ہے، رضوان میں قوت فیصلہ بھی ہے۔ اچھا، ادھر بہت خطرناک خبریں ایران میں بھی ہیں۔ ایرانیوں کو سخت دھمکیاں دی گئی ہیں، اور دو چیزوں پہ وہ غور کر رہی ہے ایرانی حکومت کہ امریکی کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ 5 سائنسدانوں کے قتل کیے گئے، اور بڑے پراسرار حالات میں ایٹمی سائنسدان قتل کیے گئے، ان کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کی گئی۔ وہاں سے ایک طیارہ یوکرین کا جو ایران جا رہا ہے، جس میں زیادہ تر ایرانی سوار تھے، 2-3 برس پہلے اس کو گرا دیا گیا تھا، اور ایرانی میزائل استعمال کر کے، ہیک کر کے اس کو گرایا گیا۔ ایرانی وزارت اطلاعات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک سائنسدان کو اس طرح قتل کیا گیا کہ وہ 100 کلومیٹر دور تہران سے اپنا تفریح وغیرہ کے لیے خاندان کے ساتھ گئے تھے، کہ ایک گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، ان کی بیگم بچ گئیں، اور ڈرائیور بچ گیا، اور وہ قتل کر دیے گئے، اور وہاں کوئی چیز ملی نہیں۔ بعد میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ بغیر ڈرائیور کی ایک گاڑی تھی، یعنی گاڑی وہ ڈرائیور ایک خاص جگہ پہ لایا، اس سے بغیر ڈرائیور کے آگے وہ گئی، اس کا سیٹلائٹ ٹاؤن سے رابطہ تھا، وہاں سے اسے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اس سے گولی فوکس کر کے چلائی گئی۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ اس کے ونڈوز کا انہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، کوڈ وغیرہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر وہ صدر احمدی نژاد نیو یارک گئے، ظاہر ہے اقوام متحدہ کے لیے گئے ہوں گے، تو ان کی کچھ تصاویر تھیں، کچھ سامان تھا ان کے ہاتھ میں یا کیا چیزیں تھیں، تو اس میں کسی کونے میں وہ کوڈ جو ملا جس کے بعد حملہ کیا گیا تھا، نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ ایرانی محتاط ہیں، اور امریکی جو ہیں وہ رعونت ان کی اگرچہ کم نہیں ہو رہی، لیکن یہ اب انہیں اندازہ ہو گیا جنگ بندی کی، اب وہ حمایت کر رہے ہیں۔
نیتنیاہو پہ بہت دباؤ آ گیا ہے. یعنی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ سفارتی تعلقات توڑ دیے، سامان اٹھا کے پھینک دیا گیا، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا. حکومت نے کہا کوئی اسرائیلی چیز نہ خریدے. یہ واقعہ گیمبیا میں ہوا. لندن میں آپ کو پتہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور مصر میں ایسے مظاہرے ہوئے ہیں کہ حکومت خود کو خطرے میں محسوس کر رہی ہے. ایک افریقی ملک نے، غالباً یہ گیمبیا ہی ہوگا، جس نے عرب اپنا نہیں، گیمبیا نہیں ہے وہ، ایک بعض اسے عرب لیگ سے تعلقات منقطع کر لیے اور کہا کہ افریقہ کے پلیٹ فارم سے ہم وہ کریں گے. سینکڑوں گنا نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے، جگہ جگہ ہنگامے برپا ہیں. ایرانیوں کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ وہ مصنوعی زلزلہ پیدا کر کے تہران میں وہ کر سکتے ہیں، بہت بڑا بحران پیدا کر سکتے ہیں. تہران میں تو مجھے جانے کا موقع ملا ہے 2013 کے موسم بہار میں، نوروز جسے کہا جاتا ہے. تو ہائی رائز بلڈنگز ہیں. یہ اندیشے اپنی جگہ، لیکن چینیوں نے کچھ مدد کی ہے ان کی ٹیکنالوجی میں، ظاہر ہے وہ آگے ہیں. یہ معلوم نہیں ہو سکا کتنی مدد کی ہے، مگر امریکہ کے لیے بہت خطرات پیدا ہو رہے ہیں. جنگ اگر پھیل گئی، عالم اسلام اس پہ مشتعل ہے. کچھ خبریں ہیں غزہ کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں ہیں. بڑی حیرت ہوئی، ایک بہت ممتاز عالم دین نے کہا کہ عمران خان نے ایران گئے تو پاکستان کی شکایت کی. میں نے وہاں وزارت ایران میں وزارت اطلاعات کے ذرائع سے رابطہ کیا، نہایت قابل اعتماد ذرائع سے. تو وہ ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. ہم نے تو عمران خان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی پہ کبھی اعتماد نہیں تھا جتنا آپ پہ ہے، اور آپ جو بات کہیں گے ہم آپ پہ یقین کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صاف بات کرتے ہیں اور جو وعدہ آپ کرتے ہیں وہ قائم رہیں گے. بلکہ ایک صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ زرداری کو تو ہم نے کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں. آصف علی زرداری، صدر آصف علی زرداری کو ہم تو انہیں شعبدہ سمجھتے تھے. وہ مشہد میں آتے تھے. مشہد میں آپ کو پتہ ہے امام رضا کا روضہ ہے اور وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. بہت بڑی شخصیت ہے وہ. تو وہ اپنا ہارون رشید کے زمانے، مامون رشید کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ بڑا پراسرار معاملہ، کبھی اس پہ بات کروں گا. وہ اپنا آتے تھے یہاں تو جوتا اتار دیتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے اور سر پہ ٹوپی پہن لیتے تھے. تو ہم تو انہیں شعبدہ سمجھتے تھے. ہم نے انہیں کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. تو نواز شریف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم انہیں عربوں کا ایک کارندہ سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کیا انہوں نے. شائستہ لفظ ویسے استعمال کیا، ناشائستہ نہیں. اور پھر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جب عمران خان ایران کے دورے پر آئے تو ایرانی پریس میں پہلی بار ان کے حق میں اور پاکستان کے حق میں ایک بہت سی تحریریں لکھی گئیں، مضامین چھپے، کالم چھپے، خبریں چھپیں. اور جب انہیں معزول کیا گیا تو ایران میں ایک غم کی لہر تھی اور اس فیصلے پر تنقید کی گئی. تو عمران خان کے حوالے سے یہ ایک وہ ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جا رہا واقعے کو کہ اس نے کہا قاسم سلیمانی، وہ جو جس اجلاس میں عمران خان سے کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ایرانی حکام کی، اس میں جنرل قاسم سلیمانی موجود تھے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ بغداد میں شہید کر دیے گئے تھے، اور اسرائیلی نے انٹیلیجنس فراہم کی تھی، امریکہ نے یہ کارروائی کی تھی. اور قاسم سلیمانی جو ہے وہ ایران میں ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کو ایک ملٹری جینیس سمجھا جاتا تھا. میں نے جو کل اور پرسوں گفتگو کی تھی اس کی ایرانی ذرائع نے تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ 20 لاکھ آپ نے کہا تھا کہ ایرانی جو ہیں وہ جو اپنا جنگ میں حصہ لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اگر مسلط کر دی گئی. ظاہر ہے جنگ کوئی چاہتا تو نہیں ہے، ایران تو بالکل نہیں چاہے گا. مگر یہ کہا کہ ان کی تعداد 30 لاکھ ہے، حوثی قبائل اس کے علاوہ ہیں. حضرت نصر اللہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت محتاط آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں مگر محتاط آدمی ہیں. وہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو
ایرانی جو ہیں وہ صورتحال کا نہایت احتیاط سے جائزہ لے رہے ہیں. ترکوں میں اور ایرانیوں میں بات چیت شروع ہو گئی ہے غزہ کے مسئلے پہ. صدیوں سے عربوں کے ساتھ اور ترکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے، لیکن سعودی عرب سے بھی بریک تھرو ہو چکا ہے اور دورے ہوئے ہیں وزراء کے باہم، اور ترکوں سے بھی خاموشی سے بات ہو رہی. غزہ پہ ہی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے وہ اپنا کوئی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی. بھارت اسرائیل کی ڈٹ کر حمایت کر رہا ہے. بھارت میں فلسطینی کچھ ورکر موجود ہیں، ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل فلسطینیوں کو نوکریوں سے نکال رہا ہے، جن کو ان کی جگہ بھارتی ورکر کام کریں گے. اور اعلانیہ جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں نریندر مودی اسرائیل کی. اردن کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا لہجہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے. مصر میں خطرات ہیں. عربوں کا حال پتلا ہے. عرب جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں اس بات سے کہ حماس اگر بہت طاقتور ہو گئی، ایران اگر بہت طاقتور ہو گیا، حزب اللہ اور حوثی قبائل طاقتور ہو گئے. یمن وہ ان سرزمینوں میں سے ایک، ان نادر سرزمینوں میں سے ایک ہے، ایک پاکستان ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے ہند کے ساحلوں سے خوشبو آتی ہے. اور ایک روایت یہ کہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو وہ کیا تھا؟ ساحل یہی ہمارا ساحل تھا. ظاہر ہے انڈیا کا ساحل تو نہیں تھا اس وقت، تو یہ ایک ہی تھا. اور یمن کے بارے میں آپ نے بڑے حسن ظن کا اظہار فرمایا تھا، اور مجھے یمنیوں کے بارے میں موقع ملا. میں بہت ایک زمانے میں ہر سال سعودی عرب جایا کرتا تھا، ظاہر ہے عمرہ کرنے کے لیے، مگر میری بہت سے لوگوں سے رابطہ تھا کہ یمنی جو ہیں وہ بڑے نوبل لوگ ہیں، وعدے کے پکے ہیں، بہادر ہیں، قبائلی مزاج رکھتے ہیں، اور جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور عرب جو ہیں وہ، اقبال نے کیا کہا تھا مراکش کی جنگ کے ہنگام، کہ وہ جو مشہور نظم ہے ان کی، جب رسول اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اس پہ پھر کسی وقت بات کروں گا، کہ خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. وہ قبا اسے میسر آ گئی ہے، لیکن غزہ میں، فلسطین میں اور عرب عوام میں، حکمرانوں میں نہیں. حکمرانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو فائیو آئیز کا دفتر قائم ہو گیا متحدہ عرب امارات میں، اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب تیار تھا. ان کا معاملہ تو وہی ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. لیکن میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کسی اہل علم کے وارث ہوں یا نہ ہوں، اور فاتحین کے وارث ہوں یا نہ ہوں، شہیدوں کے وارث ضرور ہوتے ہیں. اور جس خلوص اور جس یعنی ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے صحیح ترین لفظ تو ہے کہ قرون اولیٰ کی یادیں تازہ کر. صحیح ترین اصطلاح تو یہ ہوگی. تو یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. ہمارے دانشوروں کو اس کا ادراک ہے، نہ ہمارے حکمران طبقے کو اس کا ادراک ہے. گیلپ نے سروے کیا ہے، مجھے معلوم نہیں انٹرنیشنل گیلپ نے کیا ہے، پاکستانی گیلپ نے کیا ہے، یہ اسی سے وابستہ ہے. لیکن میں نے ایک ذمہ دار آدمی نے مجھے بتایا کہ گیلپ نے سروے کیا ہے، میں براہ راست نہیں دیکھ سکا اس سروے کو. 80% پاکستانیوں نے بائیکاٹ کی حمایت کی ہے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں، نواز شریف کو کوئی دلچسپی نہیں، باقی نگران حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں. وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کاکڑ صاحب کہ الیکشن بہت غیر جانبدارانہ ہو رہے ہیں، بہت ہی منصفانہ، اتنے منصفانہ کہ کبھی ہوئے ہی نہیں ہوں گے. بس یہی فلسطین کے بارے میں تو یہی عرض کرنا تھا. خبریں اور بھی ہیں فلسطین کے بارے میں. میں رات بھر جا کے اس پہ کام کرتا، دن میں بھی کام کرتا رہا. لیکن یہ ہے کہ جنگ بندی کی طرف اب مائل ہیں. عارضی جنگ بندی ہوگی میرا خیال ہے، پھر مستقل جنگ بندی ہوگی، اور فتح کرنے کا خواب جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھر چکا، اور ایسے خواب کو بکھر نہیں ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.